رابطہ نیوز کریں گے بات پوری سچائی کے ساتھ۔ آداب ناظرین، رابطہ نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ پیش ہے آج کے اہم خبروں کی سرخیاں، ضروری ہیڈ لائنز۔ گلبرگہ شہر کے سکون، پیس، امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے آج 7 سپٹمبر اتوار کے دن کاکڑے چوک رنگ روڈ گلبرگہ آ رہے یتناڑ کی آمد کو روکنے کے لیے گلبرگہ چوک پولیس اسٹیشن میں شکایت کی گئی درج۔ گلبرگہ شہر کے خراب سڑکوں، بیکار روڈ راستوں کے مسئلے مدعے کو پیچھے رکھ کر یہاں کے سڑک کے کناروں کو پیڑ پودوں درختوں سے سجاتی ہوئی ہماری سرکار۔ گلبرگہ نارتھ ایم ایل اے کنیز فاطمہ اور فراز الاسلام صاحب نے صفورہ ٹیلرنگ سینٹر کے زیر اہتمام منعقدہ سرٹیفکیٹ ڈسٹریبیوشن سیریمنی میں شرکت کرتے ہوئے یہاں کی خواتین کو بااختیار بنانے کی اہمیت پر دیا زور۔ گلبرگہ شہر میں ہندو مسلم بھائی چارے کی انوکھی اور خوبصورت مثال۔ مسلم بھائیوں کو جنازہ لے جاتا دیکھ ہندو بھائیوں نے اپنی خوشی کو بھلا کر ڈی جے میوزک کیا بند۔ پارہ ربیع الاول میلاد النبی کے موقع پر درگاہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ میں زیارت آثار مبارکہ تقریب کا خوبصورت انداز میں انعقاد۔ پیش کرتے ہیں آج کی خاص اور خصوصی خبریں تفصیل کے ساتھ۔ گلبرگہ ضلع کی عوام کے لیے اچھی خبر۔ موجودہ کرناٹکا حکومت نے عوام کے فائدے کے لیے سڑکوں کو بہترین انداز میں گرین پاتھ بناتے ہوئے سڑکوں کے اطراف کے حصے کو شاندار بنانے کے تحت گرین پاتھ پروجیکٹ کی شروعات کر دی ہے، اور اسی گرین پاتھ پروجیکٹ کے تحت گلبرگہ ضلع چتاپور حلقے میں دیہاتی سڑکوں کے دونوں طرف اچھے معیار کے درختوں، پیڑ پودوں کو لگایا گیا ہے۔ نہ صرف اس علاقے میں درخت لگائے جا رہے ہیں بلکہ ان کی اچھے سے دیکھ بھال کرنے کی ذمہ داری کو بھی سنجیدگی سے لیتے ہوئے ان لگائے گئے پیڑ پودوں درختوں کی نگرانی کے لیے جیو ٹیکنک کا انتظام کیا گیا ہے۔ بتا دیا جائے کہ گرین پاتھ پروجیکٹ کا مقصد یہ ہے کہ کلیان کرناٹکا خطے میں سڑکوں کے کنارے اور سرکاری زمینوں پر 28 لاکھ سے زائد درخت لگائے جائیں، پیڑ پودے لگائے جائیں۔ ساتھ ہی ان درختوں اور پیڑ پودوں کی اچھی پرورش کرنا ہے، اور اسی نیت کے ساتھ پورے کرناٹکا ریاست میں 3 کروڑ سے زائد پیڑ پودے درخت لگائے جا رہے ہیں۔ اپنی حکومت کا یہ قدم بڑا ہی اچھا اور قابل تعریف ہے، لیکن یہاں پر یہ بات واضح کرنے کی سخت ضرورت ہے کہ یہاں کے سڑک کے کناروں کو پیڑ پودوں سے خوبصورت بنانے سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ سب سے پہلے یہاں کے بیکار خستہ سڑکوں کی مرمت کی جائے، انہیں اچھے سے بنایا جائے، تاکہ گلبرگہ ضلع میں آئے دن ہو رہے روڈ ایکسیڈنٹس میں کمی ہو، عوام کے چلنے پھرنے، اپنی گاڑیاں چلانے میں دشواریاں پیش نہ آئیں، اور نہ ہی یہاں پر روڈ ایکسیڈنٹس ہو۔ لہٰذا حکومت کو چاہیے کہ وہ اس مدعے پر سب سے پہلے دھیان دیتے ہوئے اس کا صحیح اور پختہ حل نکالے، اور پھر یہاں کے سڑکوں کے کناروں کو خوبصورت بنانے میں پہل کریں۔ KSIC چیئرمین اور گلبرگہ نارتھ ایم ایل اے کنیز فاطمہ ان کے صاحبزادے فراز الاسلام صاحب نے حال ہی میں صفورہ ٹیلرنگ سینٹر کے زیر اہتمام سرٹیفکیٹ ڈسٹریبیوشن سیریمنی میں شرکت فرمائی۔ جی ہاں، گلبرگہ شہر میں کچھ دن پہلے صفورہ ٹیلرنگ سینٹر کے زیر اہتمام بڑے ہی اچھے انداز میں لیڈیز خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے سلائی، کڑھائی، بنائی کی تعلیم، ہنر کو سکھایا جا رہا تھا، جس میں اچھا پرفارم کرنے والی لڑکیوں، خواتین کو ان کے بہترین پرفارمنس کے لیے انہیں سرٹیفکیٹس تقسیم کیے گئے۔ اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گلبرگہ نارتھ ایم ایل اے کنیز فاطمہ نے کہا کہ خواتین کو بااختیار بنانا ایک ترقی پسند معاشرے کی تعمیر میں اہم کردار ادا کرتا ہے، اور ہر عورت کو خود انحصار ہونے کی ترغیب دیتا ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے خواتین کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کی قابلیت کو پیدا کرنے، اجاگر کرنے کے لیے صفورہ مہیلا سوا سہایہ سنگھ کو مبارکباد بھی پیش کی۔ اس تقریب میں ایم ایل اے صاحبہ کے ساتھ فراز الاسلام صاحب، نعیم خان، ریاض بکو اور دیگر اہم لوگوں کو یہاں موجود دیکھا گیا۔ آج اپنے گلبرگہ شہر میں ہندو مسلم بھائی چارے، ایکتا، محبت اور انسانیت کی انوکھی مثال دیکھنے کو ملی، جس نے سبھی کے دلوں کو چھو لیا۔ جی ہاں، گلبرگہ شہر کے اسٹیشن کے قریب ہمارے ہندو بھائی گنیش کی مورتی کو ڈی جے بینڈ باجے کے ساتھ روڈ راستے پر گاتے بجاتے خوشی خوشی لے جا رہے تھے کہ اچانک وہاں پر کچھ مسلم بھائی جنازہ لیے اسی روڈ راستے سے گزرنے لگے،
تو مسلم بھائیوں کے اس جنازے کو لے جاتا دیکھتے ہی ہمارے اسٹیشن کے ہندو بھائی جو کہ اسی راستے سے اپنے گنیش کی مورتی کو بینڈ باجے کے شور و غل کے ساتھ لے جا رہے تھے، انہوں نے اپنا ڈی جے بند کر دیا، میوزک آف کر دیا۔ انہوں نے کچھ دیر کے لیے اپنی خوشی کو پرے رکھ کر مسلم کے جنازے کا احترام کیا اور فوری میوزک کو بند کر دیا گیا۔ یہ بھلے ہی بڑا چھوٹا سا کام اور جیسچر ہے، لیکن ان ہندو بھائیوں کے اس چھوٹے سے کام نے آج یہاں کے تمام مسلم بھائیوں کے دلوں کو چھو لیا اور تمام کے دلوں میں انہوں نے اپنی ایک خاص اور الگ جگہ بنائی۔ گلبرگہ شہر کے ان پیارے ہندو بھائیوں نے بتایا کہ بے شک ہمارے دھرم، مذہب، جینے کے طریقے الگ الگ ہیں، لیکن ہم آج بھی ایک ہیں۔ مسلم بھائی بہن کی تکلیفوں کو وہ بھی محسوس کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے، جسے ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ ہندو بھائیوں کی تکلیف کو مسلم بھائی سمجھے اور مسلم بھائیوں کی تکلیف کو ہندو بھائی سمجھے، یہی ہماری ایکتا اور انسانیت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ لہٰذا ان ہندو بھائیوں کے اس انوکھے اور بہترین کام کو ہم دل سے سلام کرتے ہیں۔ گلبرگہ شہر میں ہندو مسلم بھائی چارہ، پیار و محبت ہمیشہ یوں ہی برقرار قائم و دائم رہے۔ جیسے کہ سبھی ناظرین بڑے ہی اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ 5 سپٹمبر کے دن گلبرگہ شہر میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں پورے جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ لہٰذا اسی دن کو اور بھی خوبصورت اور یادگار بنانے کے لیے 12 ربیع الاول کے مبارک دن کو صدر صوفہ درگاہ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کے لیے زیارت آثار مبارکہ پروگرام رکھا گیا، اس میں کئی ساری معزز شخصیات کے ساتھ بڑی کثیر تعداد میں عوام نے شرکت فرمائی اور اپنی آنکھوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے ہوئے انمول چیزوں کے نظاروں سے لطف اندوز کیا۔ گلبرگہ شہر کی اس پیاری درگاہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز میں سجادہ نشین حافظ محمد علی الحسینی صاحب نے پرسوں فاتحہ اور نیاز و شریف کی تمام رسومات کو ادا کیا، پھولوں کی چادریں چڑھائیں، دعائیں مانگی اور پھر بڑے ہی خوبصورت ماحول میں یہاں پر محفل سما کا انعقاد کیا گیا۔ اور پھر 12 ربیع الاول کے دن کو اور بھی خاص اور خوبصورت بناتے ہوئے درگاہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ میں زیارت آثار مبارک تقریب کو رکھتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کو یہاں پر مدعو کیا گیا۔ جناب حافظ سید علی الحسینی صاحب نے اپنے ہاتھوں سے ان انوکھی قیمتی چیزوں کو بتاتے ہوئے ان کا خلاصہ کیا، جو کہ بڑا ہی پیارا منظر رہا۔ شہر گلبرگہ میں موجود نوجوان قائد ایڈوکیٹ وحاج بابا، چیئرمین ضلع کانگریس مائنورٹی ڈپارٹمنٹ گلبرگہ نعیم خان، سوشل ورکر عظیم شیخ نے آج گلبرگہ شہر کے سکون، امن و امان کو بچانے، یہاں کی شانتی کو قائم و دائم رکھنے کے لیے ایک اچھے کام کو انجام دیا۔ بتا دیا جائے کہ بیجاپور ایم ایل اے بسن گوڑا پاٹل یتناڑ، جو کہ شان رسالت میں گستاخی کرنے اور اسلام مسلمانوں کے خلاف گند بکنے کے لیے کافی مشہور ہے، وہی ایم ایل اے آج 7 سپٹمبر اتوار کو کاکڑے چوک رنگ روڈ گلبرگہ میں منعقدہ کوآپریٹو سوسائٹی کے افتتاحی تقریب میں گلبرگہ آنے والا ہے۔ ایم ایل اے یتناڑ کی یہاں پر آمد کو روکنے کے لیے کچھ سوشل ورکرز لیڈرز نے فوری چوک پولیس اسٹیشن گلبرگہ میں شکایت درج کروائی۔ ایم ایل اے یتناڑ کی گلبرگہ شہر کو آمد کی خبر ملتے ہی ایڈوکیٹ وحاج بابا، نعیم خان، عظیم شیخ اور گلبرگہ شہر کے نوجوانوں نے مل کر آج چوک پولیس اسٹیشن گلبرگہ پہنچ کر شکایت درج کروائی۔ اس شکایت میں یتناڑ کے گلبرگہ آنے سے اسے روکنے کا مطالبہ کیا گیا۔ شکایت میں کہا گیا کہ یتناڑ کی گلبرگہ شہر کی آمد کی اطلاع پر مسلمانوں بالخصوص نوجوانوں میں شدید بے چینی اور ناراضگی پائی جا رہی ہے۔ ساتھ ہی اس میں یہ بھی واضح کیا گیا کہ یتناڑ کے خلاف روزہ پولیس اسٹیشن گلبرگہ میں ایف آئی آر بھی درج کی گئی ہے، لہٰذا اگر یتناڑ گلبرگہ کو آتے ہیں تو انہیں فوری گرفتار کیا جائے۔ اسی طرح کی تیز، تازہ ترین اور لگاتار خبروں کی جانکاری حاصل کرنے کے لیے رابطہ نیوز کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔